دوستو آپ نے اپنے بچپن میں ایسی کہانیاں ضرور سن رکھی ہوں گی جن میں کسی حسین شہزادی کو کوئی خوفناک جن یا دیو اغوا کر لے جاتا ہے۔ ایسی کہانیوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بادشاہ کی شہزادی کو کوئی جن اغوا کر لیتا تھا اور کوہ کاف کی کسی پراسرار وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیتا تھا، اور پھر کوئی غریب شخص یا کوئی شہزادہ کوہ کاف جا کر اس شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے آبائی وطن لے آتا تھا۔ ایسے قصے پاکستان، بھارت، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور بچوں کے ادب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ کہانیاں تحریری شکل میں تو موجود ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ سینہ بسینہ روایات کی شکل میں بھی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ 90 کی دہائی میں پاکستان کے مشہور ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز اینک والا جن میں بھی کوہ کاف کا ذکر بارہا ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، یہ کوہ کاف آخر ہے کیا؟ اس کا ذکر کہانیوں میں کیسے آیا؟ کیا واقعی دنیا میں ایسے کسی علاقے کا وجود ہے بھی، یا یہ صرف ایک افسانوی یا تصوراتی جگہ ہی ہے جو صرف کہانیوں میں ہی اپنا وجود رکھتی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، کوہ کاف سے جڑی دیو بلائی کہانیوں کی تاریخ ایران کے فارسی ادب سے ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی بعید میں ایرانی قوم اپنے شمال میں واقع بلند پہاڑی سلسلوں کے پار کبھی نہیں پہنچ پائی تھی، کیونکہ یہ علاقہ ان کی دسترس میں تھا ہی نہیں، اور وہ اس پہاڑی سلسلے میں موجود وادیوں اور دوسری طرف کی دنیا سے بالکل بے خبر تھے۔ اس لیے یہ خطہ قدیم ایرانی ثقافت میں ایک پراسرار پہاڑی سلسلے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اس پہاڑی سلسلے میں موجود ایک بلند و بالا پہاڑ کو اس وقت کوہ کاف کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایرانیوں کے نزدیک یہ پہاڑ شاید دنیا کا بلند ترین پہاڑ تھا، اور اس کے دوسری طرف کی دنیا ان کے لیے نامعلوم تھی۔ لہٰذا ایرانی افسانہ نگاروں نے کوہ کاف اور اس بلند پہاڑی سلسلے سے متعلق مافوق الفطرت کہانیاں لکھنی شروع کر دیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ زبان زد عام ہوتی چلی گئیں۔ ایران سے یہ کہانیاں رفتہ رفتہ بر صغیر پاک و ہند اور دوسرے خطوں میں بھی معروف ہوتی چلی گئیں۔ کوہ کاف سے منسوب جنوں اور پریوں کی کہانیاں کئی زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج یہ داستانیں ہمیں اردو نثر، شاعری اور ڈرامہ نگاری میں بھی بکثرت نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم یونان میں اسی کوہ کاف کو دنیا کو سہارا دینے والے ستونوں میں سے ایک ستون سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح قدیم عربی روایات میں یہ کوہ کاف ایک پراسرار پہاڑ تھا جس سے زمین کے سب سے دور دراز مقام کے طور پر جانا جاتا تھا۔ عرب سے دور اور اس کے شمال میں واقع ہونے کی وجہ سے قطب شمالی یعنی نارتھ پول کو اس وقت اسی پہاڑ سے پہچانا جاتا تھا۔ اسے جنوں کی نسل کا گھر سمجھا جاتا تھا، اور عربی ادب کے مطابق یہ وہ جگہ تھی جہاں سے غیبی دنیا شروع ہوتی تھی۔ دوستو، ایران کے شمال میں واقع یہ علاقہ اپنے بلند و بالا پہاڑ اور خطرناک راستوں کے باعث زمینی راستوں کے ذریعے ہمیشہ سے ہی رسائی کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والے لوگ صدیوں تک تنہا اور باقی دنیا سے کٹے رہے۔ تو دوستو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوہ کاف سے منسوب جنات اور پریوں وغیرہ کی کہانیاں تو فرضی ہیں، لیکن یہ پہاڑ اور یہ پہاڑی سلسلہ حقیقی ہے اور دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ آئیے اب اس علاقے کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ کوہ کاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، انگلش زبان میں کاکاکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی اور بحیرہ قزوین یعنی کیسپین سی کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی یہ پراسرار پہاڑی سلسلے سوویت یونین کا حصہ تھے، لیکن سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد اب اس علاقے کا زیادہ تر حصہ چچینیا اور جارجیا میں شامل ہے، جبکہ اس کی کچھ شاخیں مختلف ممالک روس، ترکی، ایران، آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا وغیرہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کی عظمت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ 1100 کلومیٹر لمبا اور اس کی چوڑائی تقریباً 160 کلومیٹر تک ہے۔
اس پہاڑی سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں 5000 میٹر سے بلند کئی پہاڑ موجود ہیں۔ اس کی بلند ترین چوٹی کا نام البیروس ہے، جو سطح سمندر سے 5642 میٹر بلند ہے۔ اس کے علاوہ کازبیک کا پہاڑ بھی مشہور ہے، اس کی بلندی بھی 5000 میٹر سے زیادہ ہے۔ یہ دونوں پہاڑ در حقیقت مردہ آتش فشاں ہیں، جن پر برف کی چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ ان کی ڈھلوانوں پر کہیں کہیں آج بھی گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ یہاں پانی کے چشمے بھی جا بجا موجود ہیں، جن کی شکلیں مخروطی یعنی کونیکل ہیں۔ یہ تمام آثار یاد دلاتے ہیں کہ کبھی گزرے زمانوں میں یہاں سے بھی لاوا نکلتا رہا ہے۔ یہ بلند پہاڑ اس علاقے میں آب و ہوا کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے باعث جنوب کی گرم ہوائیں یہاں تک نہیں پہنچ پاتی، جبکہ دوسری طرف انہی فلک بوس پہاڑوں کی وجہ سے شمال کی برفیلی ہواؤں کا گزر بھی ان علاقوں میں نہیں ہوتا۔ موسم سرما میں یہاں شدید ٹھنڈ نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے نیچے وادیوں میں چاول بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ چاول پیدا کرنے والی یہ وادیاں کرۂ ارض کے شمال کی جانب وہ آخری علاقے ہیں جہاں چاول کی کاشت ہو سکتی ہے۔ اس سے مزید شمال میں موسم کی سختیوں کے باعث کہیں بھی کرۂ ارض پر چاول پیدا نہیں ہوتا۔ کوہ کے شمالی حصے میں کئی گلیشیئرز بھی ہیں۔ گرمیوں میں گلیشیئرز پگھلتے ہیں، جن سے مقامی دریا تازہ پانیوں سے بھر جاتے ہیں۔ قفقاز کے پہاڑوں کی ماحولیاتی اہمیت بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ علاقے پودوں اور جانوروں کی مختلف نایاب اقسام کا گھر ہیں، جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ دوستو، اس خطے کی تاریخ قدیم اور انتہائی متاثر کن ہے۔ اس خطے میں ہزاروں سال پرانی انسانی آبادی کے ثبوت ملتے ہیں۔ آذربائیجان میں 10,000 سال پرانے پتھروں اور پہاڑوں پر نقش کردہ نقش و نگار کے آثار ملے ہیں۔ اسی طرح جارجیا کو شراب کا موجد بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ نے 6000 قبل مسیح میں جنوبی قفقاز کے لوگوں سے دنیا کی پہلی معروف شراب کی تخلیق کا سراغ لگایا ہے۔ اپنی طویل تاریخ کے دوران قفقاز قبیلے ایک طویل عرصے تک جنگوں میں مصروف رہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تاریخ میں جنوبی قفقاز اور شمالی قفقاز کے کچھ علاقے مختلف سلطنتوں کے کنٹرول میں رہے۔ ان میں رومن، بازنطینی، منگول، عثمانی اور ایرانی سلطنتیں شامل ہیں۔ سن 1800 کے بعد مختلف معاہدوں کے نتیجے میں ایران نے سرکاری طور پر اپنے کچھ علاقے، جو اب داغستان، مشرقی جارجیا اور آذربائیجان اور آرمینیا میں آتے ہیں، روس کے حوالے کر دیے تھے۔ اس کے بعد بھی متعدد جنگوں کے ذریعے روس یا سوویت یونین نے بقیہ شمالی قفقاز کے علاقوں کو فتح کر کے بھی ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی شمالی قفقاز شدید لڑائی کا مرکز بنا رہا۔ مزید آگے چلیں تو کولڈ وار کے اختتام پر سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا الگ ممالک کے طور پر وجود میں آ گئے۔ قفقاز کا کچھ علاقہ سوویت دور کے بعد علاقائی تنازعات میں بھی گھر گیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کچھ غیر تسلیم شدہ ریاستیں بھی قائم ہو گئی تھیں۔ کوہ یا قفقاز میں تاریخی طور پر مختلف رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد رہے ہیں۔ آج بھی اس خطے میں مسلمان، مشرقی آرتھوڈوکس اور آرمینیائی کرسچنز آباد ہیں، اور اس خطے میں کم و بیش 50 کے قریب مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس خطے میں رہنے والے مختلف نسلوں اور برادریوں کے لوگوں کا اپنی زمین اور علاقے سے گہرا تعلق ہے، اور ان کی منفرد ثقافتی روایات ان کی تاریخ اور قدرتی ماحول سے قریب تر ہیں۔ یہ لوگ مختلف پہاڑی سلسلوں، پہاڑوں کے دامن، وادیوں، میدانی علاقوں، ندیوں اور جھیلوں کے کناروں، خشک میدانوں اور جنگلات میں آباد ہیں۔ اس علاقے کی خوبصورتی اور پہاڑوں کی ہیبت اپنی مثال آپ ہیں، جس کے باعث اس خطے میں سیاحت ایک اہم صنعت ہے۔ ہر سال بہت سے سیاح اس علاقے کی ثقافتی اور تاریخی ورثے اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ پہاڑ، جنگل، دریا اور جھیلوں سمیت خطے کے خوبصورت مناظر، ہائکنگ، اسکیئنگ، رافٹنگ
کوہ پیمائی اور دیگر سرگرمیوں کے وسیع مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تبلیسی، یریوان اور باکو شہر اس خطے کی تاریخ اور فن تعمیر کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کے لیے مقبول ترین مقامات ہیں۔ ان شہروں اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے قرون وسطیٰ اور زمانہ قدیم کے قلعے، گرجا گھر اور مساجد وغیرہ بھی موجود ہیں۔ مختصراً یہ کہ قفقاز یا کوہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں کے لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور امید ہے دوستو آپ بھی اس علاقے کو ضرور وزٹ کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو کوہ قاف کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو؟ کیا آپ بھی کوہ قاف کی سیر کرنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔